پچھلے ایپیسوڈز میں آپ نے دیکھا مدینہ میں بیعت کے سوال کے بعد امام حسین علیہ السلام مکہ کے لیے نکل گئے، جہاں کوفے سے خطوط کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور امام نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا، جہاں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر کوفے کے راستے میں امام کی ملاقات حر کے لشکر سے ہوئی اور حر نے امام کو کربلا آنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ 2 محرم سے کربلا میں فوجیوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور 7 محرم کو اہل حرم پہ پانی کو بند کر دیا گیا اور 9 محرم عصر کے وقت عمر سعد نے حملے کا حکم دے دیا۔ تو مولا حسین نے کہا اے عباس ان سے ذرا ایک شب کی مہلت لے لو۔ اس کے بعد مولا حسین اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ پوری رات عبادت میں مشغول رہے۔ 10 محرم یعنی روز عاشورہ 2 لشکر جنگ کے لیے تیار کیے گئے۔ شمر نے اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ خیمے کے پیچھے حملہ کر دیا، لیکن امام نے خیمے کے پیچھے پہلے ہی خندق کھود رکھی تھی، اس لیے وہ لوگ ناکام لوٹ گئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے امام علیہ السلام اونٹ پر سوار ہوئے اور لشکر عمر سعد سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے لوگو ذرا سوچو تو میں ہوں کون؟ کیا رسول خدا نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نہیں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ ہم کو نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو، اس لیے کہ تمہارے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے۔ تمہیں ابن زیاد کے حکم کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا۔ ہرگز نہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تمہارے درمیان کوئی ہے جو خاندان رسول کی نصرت کرے؟ ابن زیاد، کیا سچ میں امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ ہے؟ بالکل، ایسی جنگ جس میں یہ سب مارے جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے خطبے سے حر بہت متاثر ہوا اور غور و فکر کرنے لگا۔ کیا جنگ کرنا نہیں چاہتے؟ مجھے تعجب ہو رہا ہے، ابھی شروع نہیں ہوا اور تمہارے جیسا بہادر انسان کانپ رہا ہے، یہ ڈر کیسا؟ خود کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح سے جناب حر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اے فرزند رسول، میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا اور آپ کو اس صحرا میں آنے پر مجبور کیا تھا۔ کیا مجھ جیسے گناہگار کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ خداوند عالم تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد عمر سعد نے حملے کا حکم دیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ حملہ! ایک زبردست جنگ شروع ہو گئی جس میں دونوں لشکر کے اچھے خاصے سپاہی مارے گئے۔ پھر جنگ اس طرح سے شروع ہوئی کہ ایک ایک سپاہی آتا اور جنگ کرتا، مگر اس جنگ میں امام حسین علیہ السلام کے انصار نے تمام مد مقابل آنے والوں کو شکست دی اور واصل جہنم کیا۔ اے بیوقوفوں، تم جانتے نہیں تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ ان لوگوں سے جو موت کے عاشق ہیں اور زندگی سے بیزار ہیں۔ مل کر حملہ کرو۔ لشکر سعد نے دوبارہ حملہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کے انصار نے بھی ڈٹ کر اس حملے کا مقابلہ کیا، مگر اس حملے میں امام حسین علیہ السلام کے ایک سن رسیدہ ساتھی مسلم ابن اوسجہ شہید ہو گئے۔ مسلم، خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ ظہر تک جنگ جاری رہی اور امام علیہ السلام کے کچھ اور ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ امام نے اپنے باقی بچے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کی اور سعید ابن عبداللہ امام کے آگے کھڑے ہوئے تاکہ آپ کی طرف آتے ہوئے تیروں کو روک سکیں۔ سعید کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ آپ نے دم توڑ دیا۔ اے فرزند رسول، کیا میں نے محبت کا حق ادا کر دیا؟ ایک طرف اس شدید گرمی میں پانی کا نہ ہونا اور اوپر سے شہادتوں اور غموں نے عورتوں اور بچوں کے غم و پیاس کو اور بھی بڑھا دیا۔